کہ اے صحابہ اکرام یا اے اسلام کے علماء یا اے سارے مسلمانوں، تم اخلاق، عادات، صورت، سیرت، لڑائی بھڑائی اور تفرقہ بازی میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں دین میں پھٹ گئے اور جن میں پھوٹ پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان میں دینی فرقے پیدا ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تکونو تم ہو جانا کالذین مانند ان لوگوں کے تفرقو جو جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کر بیٹھے، من بعد اس کے ما جاءہم البینات کے آگے ان کے پاس واضح حکم، یعنی اے انصاریوں یا اے صحابہ اکرام یا اے اسلام کے علماء یا اے سارے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی وہ جدا جدا ہو گئے یا انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ولا تکونو میں خطاب یا تو تمام صحابہ اکرام سے ہے یا قیامت تک آنے والے سارے علماء اکرام سے، اور یا اس میں سارے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ولا تکونو کے معنی ہے نہ ہو جانا یا نہ بن جانا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تفرقہ اور اختلاف ایک ہی معنی سے ہیں، یعنی حسد سے اختلاف کرنا۔ بعض نے فرمایا کہ تفرقہ سے جسمانی علیحدگی مراد ہے، یعنی جسمانی طور پر فرقوں میں بٹ جانا، اور اختلاف سے ایمان کی علیحدگی مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ تفرقہ سے مراد حسد اور دشمنی ہے، اور اختلاف سے دین کی جدائی مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ تفرقہ سے مراد دین کے اصولوں سے دوری ہے، اور اختلاف سے مراد دین میں جھگڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تفرقہ سے مراد دین میں جھگڑے ہوں، اور اختلاف سے مراد خاندانی، قومی اور ملکی فرق ہو۔ بینات سے مراد توریت یا انجیل یا قرآن کریم کی واضح آیات ہیں، یا اس سے عقلی دلیلیں مراد ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ دینی اور دنیاوی اتفاق اور اتحاد نہایت ضروری ہے، اور جھگڑے اور فساد دین و دنیا کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ واولئک اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بڑا، یعنی ایسے لوگ جو تفرقہ اور اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کو سخت سزا ہوگی، یعنی وہ لوگ جو نئے فرقے اور نئے مذہب ایجاد کر کے اور اللہ کی کتاب میں جھوٹی تعویلیں گھر کے لوگوں میں فرقے بنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ جو تمہارے وہم و گمان سے بھی دور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے درمیان رہنا چاہتا ہے وہ دنیا میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، کہ بھیڑیا ریوڑ سے دور رہنے والی بکری کا شکار کرتا ہے، اور شیطان مسلمانوں کی جماعت سے دور رہنے والے کا شکار کرتا ہے۔ یوما دن یعنی جس دن طبیعت سفید ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، و تسودو اور سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، یعنی یہ عذاب اس دن ہوگا۔ یا اے مسلمانوں وہ دن یاد کرو یا یاد رکھو، یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ دن یاد دلاؤ۔ یوم دن کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی، یہاں یوم سے وقت مراد ہے، کیونکہ قیامت میں سورج والا دن نہ ہوگا۔ سفیدی اور سیاہی سے مراد یا تو چہرے پر خوشی اور غم کے اثرات ہونا ہے، یا پھر اس سے حقیقی سفیدی اور سیاہی ہی مراد ہے، یعنی قیامت میں مومنوں کے چہرے ان کے ایمان اور ان کے تقوی کے مطابق چمکیلے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض کے منہ سورج سے زیادہ روشن ہوں گے، اور کافروں کے چہرے ان کی کفر اور بدکاری سے کالے ہوں گے۔ خیال رہے کہ یہ سیاہی اور سفیدی سارے جسم پر ہوگی، مگر کیونکہ چہرہ پہلے نظر آتا ہے اس لیے صرف چہرے کا ذکر فرمایا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ پس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے، وجوہہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، یعنی اس دن جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا۔ یہ سوال یا تو انہیں شرمندہ کرانے کے لیے ہے، یا ان سے کفر کا اقرار کرانے کے لیے، یا پھر ان پر غضب کے اظہار کے لیے ہے۔ اس میں چند قول ہیں کہ اس میں خطاب کس سے ہے۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب منافقوں سے ہے جو زبان سے تو ایمان لائے مگر دل میں کافر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خطاب مرتد لوگوں سے ہوگا، مگر ایک قول میں ہے کہ یہ خطاب سارے کافروں سے ہوگا، کہ میثاق کے دن سب بلا کہہ کر ایمان لا چکے تھے، کفر کی بیماری دنیا میں آ کر لگی، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم کیونکہ تم تھے، تکفرون کفر کرتے، یعنی یہ عذاب تمہارے کفر کی وجہ سے ہوگا، چاہے کوئی پہلے سے کافر ہو یا ایمان لا کر بعد میں کافر ہو، دونوں یہ عذاب پائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اور البتہ جن لوگوں کے سفید ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، ففی پس وہ ہوں گے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں، یعنی دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے۔ خیال رہے کہ مومن کے چہرے کی سفیدی ایمان کی وجہ سے بھی ہوگی اور نیک اعمال کی وجہ سے بھی، خصوصاً وضو کی وجہ سے، مگر جن مسلمانوں کو عمل کا وقت ہی نہ ملا یا نفس کی وجہ سے انہوں نے نیک اعمال نہ کیے
ان کے چہرے بھی ایمان کی وجہ سے ضرور روشن ہوں گے، اگرچہ وہ سفیدی نیک لوگوں کی طرح نہ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ رحمت سے مراد جنت ہو، کہ بخشش اور جنت جسے بھی ملے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ملے گی، نہ کہ محض اپنے اعمال سے، بلکہ اعمال کی توفیق ملنا بھی اسی کی مہربانی ہے۔ ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یعنی مومنوں پر یہ رحمت دنیا کی نعمتوں کی طرح عارضی نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کہ نہ مومنوں کو موت آئے گی، نہ جنت فنا ہوگی، اور نہ ہی یہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اب ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ اکرام، یا اے اسلام کے علماء، یا اے سارے مسلمانوں، تم اخلاق، عادات، صورت، سیرت، لڑائی بھڑائی اور تفرقہ بازی میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں دین میں پھٹ گئے اور جن میں پھوٹ پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان میں دینی فرقے پیدا ہو گئے اور ملکی، قومی اور زبانی پارٹیاں بن گئیں۔ اور ان کی یہ ساری حرکتیں نہ سمجھی یا نادانی سے نہ تھیں، بلکہ ان کے پاس کتاب الہی پہنچ چکی تھی جس میں روشن آیتیں موجود تھیں۔ ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے گی جو وہم و گمان سے بھی دور ہے، مگر یہ سزا آج نہیں بلکہ اس دن ہوگی جس دن تمام مخلوق جمع ہوگی اور مومن اور کافر چھانٹ دیے جائیں گے، کہ کافروں کے منہ کالے ہوں گے اور مومنوں کے منہ روشن ہوں گے۔ تب کافروں سے پوچھا جائے گا کہ اے بد نصیبو، تم تو ہمارے ہاں سے مومن گئے تھے، دنیا میں جا کر کافر ہو گئے، لہٰذا اب تم اپنے کفر اور کفری عملوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو اور ہمیشہ چکھتے رہو۔ اور روشن منہ والے مومن وہ تو قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور حشر کے بعد بھی اللہ کی رحمت یعنی مغفرت اور جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہ نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔